ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 15 اپریل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 257 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النمل کا آغاز کریں گے. لیکن میرے بھائیوں، آج کے اس قرآن کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کل ایک بہت بڑا برننگ ایشو ملک پاکستان کے اندر چل رہا ہے. سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز ہوں، سب کے سب اس موضوع کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں. اور آج عشاء کی نماز ابھی پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کافی بھائیوں کے ٹیکسٹ آئے کہ اس ایشو کے اوپر بھی اس قرآن کلاس کے اندر کچھ بات کی جائے. تو میں تو اکثر اس طرح کے جو تلخ اور وحشیانہ رویے ہیں اور فرقہ وارانہ جاہلیت ہے، اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور میری الحمدللہ ویڈیوز ملینز آف مسلمز تک پہنچتی ہیں، غیر مسلمز تک پہنچتی ہیں. کتاب و سنت کی جو صحیح پکچر ہے وہ کیا ہے، اس کو پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اور میرا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو خیبر پختونخوا میں خان عبد الولی خان جو یونیورسٹی ہے مردان میں، اس کے اندر ایک سٹوڈنٹ جس کا نام مشعل خان تھا، اس کا وحشیانہ قتل کیا گیا. اور سفاکی کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں لوگوں نے اسے توہین مذہب کا الزام لگا کر اور گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہوئے، خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو برہنہ بھی کیا اور ڈنڈے مار کر اور مکے مار کر اور ٹانگیں مار کر بیلٹوں سے پٹائی کر کے اس کو قتل کر دیا. اور میں ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے اس قتل کی مذمت کرتا ہوں. اور مسلمانوں کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ ایسے رویوں سے اور ایسے علماء سے اور ایسی جماعتوں سے اور ایسی ایجنسیز سے اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز سے ہوشیار رہیں جو مسلمانوں کو اپنی ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اس طریقے سے استعمال کرتی ہیں. بہرحال اس حوالے سے میں اکثر بولتا رہتا ہوں. ابھی میں نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی جو ذہن میں 4-5 پوائنٹ آئے تھے لکھے، کیونکہ میرا ارادہ تو نہیں تھا. میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر بڑے ڈیٹیل لیکچر دیتا ہوں. جنید جمشید صاحب کے اوپر جب گستاخی کا الزام لگا،
میرا وہ لیکچر ملینز آف پیپل تک پہنچا الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 105 ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ۔ اسی طریقے سے یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو مسلمانوں کو ٹریگر کیا گیا اور مسلمانوں کی بدنامی کے لیے اس قسم کے لوگ یوز کیے گئے کہ جنہوں نے بجائے گستاخانہ رسول کو کنڈیم کرنے کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی مارکیٹس کو آگ سے جلا دیا اور پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہوا۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک انٹلیکچوئل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر حق بات امت تک پہنچانے کی اس میں کوشش کی الحمدللہ۔ آج بھی میں یہ مختصر سے وقت میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کر لوں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، کسی بھی انڈیویجول شخص کو قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود سے قاضی اور جسٹس بن کے کسی کو کوئی سزا سنائے، چاہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے جب تک کہ مقدمہ عدالت میں پیش نہ ہو اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل ڈیسیژن نہ کر لیا جائے۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر ہمارے آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے موجود ہے، وہاں تو قطعاً کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے کسی مولوی کے پٹی پڑھانے کے اوپر یا کسی جذباتی انسان کے ڈی ٹریک کرنے کے اوپر، تو ایسے شخص کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اور قصاص لے کر امت کو حق بات پہنچانی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو دیت کے ذریعے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ معافی والا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس طریقے سے خواہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں جو قرار واقعی گستاخ ہو، تب بھی ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ مواد اپلوڈ کر رہے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھی جائے، اور سائبر کرائم کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی قانون اب بن چکا ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز دیکھنے والی ہونی چاہیے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تو آپ کسی کا فیک آئی ڈی بنا کے بھی، کوئی جعلی آئی ڈی بنا کے بھی کسی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز پروپیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ میں اپنی ذات کے حوالے سے پہلے دن سے ہی نہ میں نے کبھی فیس بک یوز کی ہے، نہ کبھی واٹس ایپ یوز کیا ہے، نہ میں نے اپنا کبھی ریٹن پیغام کہیں پر دیا ہے۔ صرف میری ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں اگر کسی کی ہمت ہے تو کوئی ڈبنگ کر کے تو کوئی اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جائے گا، ادروائز ریٹن میں کوئی ایسی چیز نہیں دیتا ہوں الحمدللہ۔ تو حکومت کو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو جہاں تک میرا ایکسپرٹ اوپینین ہے، جو کہ میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ رہا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب کے ساتھ، میں قادیانیوں کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو الحمدللہ مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ البتہ جو علمی اختلاف ہے میں سب کے ساتھ کرتا ہوں الحمدللہ ویڈیو کے اندر۔ باقی علماء کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اور میں سب سے اختلاف کرنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے کسی کو اسلام سے نہیں نکالتا الحمدللہ۔ تو کوئی بھی مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، یا ان کے جتنے آف شوٹس ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے آف شوٹس، یا اہل تشیع کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں یا اور ہوں، کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ کوئی شخص بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی مسلمان گستاخی کرتا ہے تو اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ ایون غیر مسلم بھی کرتا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس نے کیا یا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک کرسچن لڑکی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے ایک مولوی نے،
اور وہ بیچاری یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے صفات چن کے بیچنے والی تھی، تو وہ تو مؤذن نے اس کا چٹا پٹا کھول دیا کہ اس نے وہ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر قرآن پاک کے یا کسی جو قاعدے کے کچھ صفحے پھاڑ کے تو وہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینکے، اس بیچاری نے اٹھا لیے، تو اس حوالے سے اس پہ الزام لگا دیا، بعد میں خیر چٹا پٹا کھل گیا۔ یہاں تو علماء جو ہے نا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر، تو چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں، اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کوئی جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں، اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، چاہے جائے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں، یہ حرکت تو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیو، اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہ بھی پوری کرے کسی گستاخ کو پکڑنے کے حوالے سے، اگر وہ واقعی گستاخ ہو، یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر، میں تو یہ جتنے سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، میں تو ان کو الحمدللہ علی وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ یہ آلموسٹ تمام ہی فراڈ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، چیزیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اگر واقعی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حکومت اسے نہیں پکڑ رہی، تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور وہ مجاہد ملت بن کے اور وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ نہ ہو کہ سیدھا دوزخ میں جا کے نکلیں کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے جرم میں۔ اور اگر آپ نے صحیح بھی قتل کر دیا تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ ثواب ملے گا، ہاں اس چیز کا خدشہ ضرور ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا۔ میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور مجھے عدالتیں انصاف نہ دیں، تب بھی میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی۔ یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، ایک آئینی ملک ہے، یہاں پر ایک آئین کے تحت نظام چل رہا ہے، اور اس آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ مجاہد بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اس حوالے سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں جاہلیت اپنے عروج پہ ہے، لوگ اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر بھی کسی شخص کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کی اکثریت عوام ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کے سامنے اگر آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ الکہف کے اندر آتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشیز میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، انسان ہونے کے اعتبار سے۔ اور یہ اس لیے کہلوایا گیا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات دیکھے تو ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا اور کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کروا دی۔ پھر صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو اتنا شان میں بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور ہر مسلمان نماز میں ہی کہتا ہے محمدن عبدہ ورسولہ، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ تو اس طرح کی جاہل عوام موجود ہے، اور پھر جو ایسی جاہل عوام ہے، اور یہ علماء بھی جاہل ہیں جو اس طرح کی پٹیاں ان کو پڑھاتے ہیں، اور پھر ان علماء کا علاج جو ہے وہ کسی بھی عالم دین کے پاس نہیں ہے، نہ کسی دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کے پاس ہے۔ ان کا علاج میرے جیسے شخص کے پاس ہے جو دنیاوی طور پہ بھی ایک کوالیفائڈ انجینئر ہے اور ایک روحانی ڈاکٹر سرجن ہے اور دین کا علم بھی رکھتا ہے۔ اور ان کا علاج میں نے ڈھونڈا ہے اینٹی وینم کے ذریعے۔ کوبرا سانپ جب کسی کو کاٹ جائے نا تو اس سانپ کے زہر کا علاج دنیا کی کوئی دوائی نہیں کر سکتی سوائے اس ویکسین کے جو کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ اس وینم کا علاج اس اینٹی وینم سے ہوتا ہے،
اور میں اسے پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، یعنی جب کسی کو حق بات سن کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے نا تو پھر میں اس کو پھکی دیتا ہوں تاکہ ایک دو ڈکار لے، پھر اس کا پیٹ میں آرام اس کو آ جائے. اور فلسفی میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب. اس کے تحت میں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان پٹی پڑھانے والے علماء کے بھی بڑے بڑے بزرگ، ان کی گستاخیاں بالکل ننگی کر کے عوام کے سامنے رکھی ہیں انہی لوگوں کی چھاپی ہوئی کتابوں کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں. اور مسئلہ نمبر 71B میرا اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ ریکارڈڈ موجود ہے. یوٹیوب پہ آپ جا کے اسپیلنگ لکھیں 71 B فار بوائے ڈیش مسئلہ MAS''ALAH مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو. تو الحمدللہ وہ لیکچر کھل جائے گا. ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے کہ ہم جن بزرگوں کو اتنا مانتے تھے، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے میں نے سارے اس طرح کے لوگوں کے چٹے بٹے کھولے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کے سامنے حق بیان کیا ہے کہ اب ان بزرگوں کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک آپ کریں، ان کی کوئی توبہ ریکارڈڈ بتائیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی کتابیں بدل گئی ہیں تو ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کریں. وہ آپ کے حافظہ اللہ تعالی ہیں، وہ آپ کے رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ آپ کے دامت برکاتہم العالیہ ہیں، وہ مدہ ذلہ ہیں، وہ آیت اللہ ہیں آپ کے، جن کے بارے میں آپ یہ ساری چیزیں کلیم کرتے ہیں. ان کا تو اپنا سٹیٹس یہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ میں نے الحمدللہ ان کا چٹا بٹا اس حوالے سے کھول دیا. اور علمی پوائنٹ نمبر 5 اس حوالے سے، یہ بہت کڑوا علمی پوائنٹ ہے، میں نے اس کو آخری نمبر پہ رکھا تھا، اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے سننی ہے تو میرا مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو وہ فلم بنی تھی انوسینس آف مسلمز، اس کے رد میں نے جو لیکچر دیا تھا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، 49 مسئلہ یوٹیوب پہ آپ لکھیں اسپیلنگ تو وہ کھل جائے گا. اور 45 مسئلہ تھا گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے. اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بغیر علمی دلائل کے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں یا جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، چاہے اس نے انجانے میں کی ہو، سنی کیا شیعہ کیا، سنیوں کے سارے آف شوٹس، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اسی طریقے سے اہل تشیع بھی، انہوں نے یونینمسلی ایگریڈ کر لیا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے حنفیوں کے اوپر، جن کی اپنی فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتی ہیں، لیکن انہوں نے پبلک ڈائنامکس کو دیتے ہوئے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہوا ہے. میں نے اس ویڈیو کی وساطت سے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث اہل سنت کی کسی مین سٹریم کتاب کے اندر دکھا دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. میں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ کا گستاخ بڑا گستاخ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بڑا گستاخ ہے؟ اللہ کا. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی گستاخی. سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی اولاد تجویز کر رہے ہیں، وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتے ہیں ایسے لوگ تو یہ پھٹ پڑے ان کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم سے کام لینے والا ہے. تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں آیا کہ آخرت میں کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. دنیا میں قبول کر لے گا، آخرت میں نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا میں اس حال سے چلا گیا بغیر توبہ کے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا، اس کے علاوہ جس کے لیے بھی جتنے بھی گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ شرک جو ہے جو آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا، آخرت میں جو گناہ معاف نہیں ہونا، اور مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار، سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ایسے شخص کے اوپر بے شک جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی، لیکن میں نے اپنی وہ مقبول دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، اور میں اس دعا کی برکت سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا، اس کو میری شفاعت بھی نفع نہیں دے گی۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ کہتے ہیں گستاخ رسول دنیا میں توبہ کر لینا اس کی توبہ قبول نہیں ہے، آپ اس کو قتل ہی کریں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا گستاخ یعنی مشرک اگر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کر لے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ میں آیت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، سورہ الفرقان آیت نمبر ہے 70۔ شرک کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسی طریقے سے قتل ناحق کرتے ہیں اور زنا کرنے والے لوگ ہیں، عنقریب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ تین بڑے بڑے گناہ اس کے اندر گنوائے گئے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ پھر اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دوگنا عذاب ہوگا اور ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، الا من تابا، ہاں مگر جو توبہ کر لے، وآمنا وعمل عملا صالحا، اور وہ ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور نیک عمل اختیار کر لے۔ خالی دودھ پینے والا مجنون نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والا، صرف کو ماننے والا نہیں، ان کی ماننے والا بھی، جو توبہ کرے، ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور نیک اعمال کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، حسنات، نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں سنیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل اختیار کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے کہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی بھی توبہ قبول ہے۔ ہاں، پاکستان میں گستاخ رسول کی توبہ اس وقت قبول ہے جب وہ گستاخی کرنے والا تگڑا ہو۔ اگر کوئی لسا ہے نا، پھر تو مولوی قانون ہاتھ میں لے گا۔ عمران خان سے جو کچھ الفاظ نکلے، یہ سارے مولوی دم دما کے بیٹھ گئے، اب گستاخی ڈکلیئر کی، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ کسی نے نہیں ہاتھ ڈالا کیونکہ وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ بندہ ہے۔ اس کی بجائے کوئی اور بندہ بات کرے گا، اس کو بھڑکا دیں گے۔ کوئی اس کا رجوع نہیں آیا جو انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کی۔ میرا اوپینین کیا ہے، میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں۔
لیکن جو انہوں نے اوپینین اختیار کیا ہے اس میں تو گستاخی تھی، کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، تگڑا بندہ ہوگا تو اس سے بھی یہ دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو یہ ان کا کوئی عشق رسول، محبت رسول نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، لوگوں کا اپنا مذہبی ایجنڈا ہوتا ہے، فرقہ وارانہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ اور ان علماء سے ہوشیار رہیں جو اس قسم کی پبلک پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اور میں پھر وہی بات کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کو، جن کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے علماء کرائم، مجرم علماء، ایک ہیں علماء پرائم، عزت والے علماء، ایک ہیں علماء کرائم جو اکثریت ہے، مجرم علماء۔ علماء کرائم کو، علماء سوء کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں کتے کی مثال بیان کی ہے۔ یہ میرے پہ نہ کوئی فتویٰ لگا ہے، اور کہا کہ اس کی مثال بلعام بن بعورہ، جس کے بارے میں المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے کہ ایک یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتا بن گیا، دنیا کا لالچی بن گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا۔ اس کی مثال ہے جیسے کتا ہے، وہ اپنی زبان ہانکتا رہتا ہے ہر وقت، چاہے اسے کوئی مال ملے تب بھی وہ زبان ہانپے، نہ ملے تب بھی اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں لالچ کی وجہ سے۔ علماء سوء کو کتے کی مثال۔ تو یہ جو علماء کرائم ہے نا، ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و سنت کے اندر آئے، میں نے ایک آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ غلط رویے پیش کیے اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا مشعل خان والا، خان عبد الولی خان یونیورسٹی کے اندر، میں بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کروں گا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لیتے ہوئے اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جرت نہ کرے قانون کو ہاتھ میں لینے کی، ورنہ آپ کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، خصوصاً ملک پاکستان کے اندر جہاں پہ عوام ویسے ہی جذباتی ہے اور لائی لگ ہے، علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی ہیں۔ یہ آج اس کے اوپر برا وقت آیا نا مشعل خان کے اوپر، کل کو ہم میں سے بھی کسی کے اوپر آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لہٰذا یہ پورا نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری ڈاکٹرائن بدلنے کی ضرورت ہے اس وقت امت کی۔ اس حوالے سے جو یہ جذباتی ڈاکٹرائن انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے اور صدیوں سے کی ہے، میں آج کے لوگوں کو صرف مجرم نہیں سمجھتا، میں صدیوں سے ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے غلط رویے پروپیگیٹ کیے ہیں۔ خصوصاً امام ابن تیمیہ نے جو گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے بلنڈر انہوں نے اس کتاب کے اندر کیے ہیں اور جھوٹی روایتیں تک لکھ کے بالکل بے شرمی کے ساتھ اور اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتاب سب نے متفقہ پکڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف بریلوی اور دیوبندی ان کو خارجی سمجھتے ہیں امام ابن تیمیہ کو، لیکن جب گستاخ رسول کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے بغل میں یہ وہی کتاب دبائی ہوتی ہے، اور اہل حدیث تو ماشاءاللہ ان کو بزرگ سمجھتے ہی ہیں۔ حالانکہ میرے نزدیک انتہائی علمی کمزوریاں اس کتاب میں موجود ہیں، جھوٹی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میں الحمدللہ کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر اس کتاب کے پوسٹ مارٹم پہ دے سکتا ہوں، جس قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا۔ میں نہیں ان کو بد نہیں سمجھتا۔ اس امت میں جس عالم نے بھی اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے، الحمدللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ بیڑا ڈوبا ہے انہوں نے، مجھے بالکل یقین ہے کہ نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے لیکن نیک نیتی کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ننگا کریں۔ مطلب امت کو تو اس وقت مطلب ایک فکر کی ضرورت ہے کہ امت کو، اور فکر کا قحط الرجال ہو چکا ہے اس وقت امت کے اندر، یعنی امت کو کوئی فکر ہی نہیں مل رہی ہے، لا الہ کا جدھر کوئی لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج ہماری آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے الحمدللہ اردو زبان کے ذریعے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس وقت اردو زبان کے اندر کسی بھی اسپیکر کو اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا، تمام مکاتب فکر کے لوگ الحمدللہ جتنا الحمدللہ میری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی فیم ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے، اور ظاہر ہے جس طریقے سے میری ایک پورا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تمام مکاتب فکر کے اندر، اور الحمدللہ یہ کام ایکسپونینشلی رائز کر رہا ہے الحمدللہ، لینئر ریلیشن کے ساتھ نہیں، ایکسپونینشل ریلیشن کے ساتھ۔
آج سے سال ڈیڑھ پہلے تک بمشکل ہمارے یوٹیوب کے ویورز بھی جو تھے وہ یعنی پر منتھ جو ہے 50-60 ہزار کے قریب ہوتے تھے. الحمدللہ اب ملینز میں مور دین 3 ملین ویورز پر منتھ ہیں الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے. اسی طریقے سے 61,000 سے زیادہ اس کے فالوور ہیں, اور اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی 60,000 سے زیادہ ہیں الحمدللہ. واٹس ایپ کے اوپر ملینز آف پیپل تک بات پہنچ رہی ہے. میں صرف آپ کو یہ کوئی چندہ باکس میں نے نہیں بنایا ہوا, نہ میں کوئی چندے کی رسیدیں کاٹتا ہوں ان کے ذریعے, نہ میں کوئی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے کوئی کمائی کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی منو ڈالر اب دے جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ایک امت کو فکر دے رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس امت کو بغیر مفکر کے, بغیر لیڈر کے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے الحمدللہ, جو باطل کا قلع کما کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو میں اینڈ پہ پھر ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی, چیف جسٹس سے بھی, کہ اس ایشو کو, یہ مشعل خان کا جو ایشو ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی جتنے ایشوز چل رہے ہیں اور جتنے لوگ گستاخان رسول کے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کو منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائیں. اور منطقی انجام میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں, یہ پھانسی پہ چڑھا دیں, قطعاً نہیں. بلکہ یہ علماء جو ہم نے یہ پالے ہوئے ہیں چندوں کے اوپر, یہ اسی دن کے لیے پالے تھے نا کہ ہماری نوجوان نسل اگر کوئی اس طرح کی کسی جگہ ڈی ٹریک ہو جائے تو یہ ان کی تطہیر کریں اپنے علم کے ذریعے, نہ کہ اس کام کے لیے کہ یہ لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کریں. یہ کس دن کام آنے ہیں یہ مولوی ہمارے, جن کو ہم نے پیمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے, یہ کام آئے, ان کے لیکچرز کروائے جائیں, لوگوں کو قائل کیا جائے علمی طریقے سے, بجائے لوگوں کو دوزخ میں پہنچانے کے. لیکن یہ لوگ ایسے ضدی ہیں کہ ان کے سامنے آپ کتاب اللہ کے دلائل رکھیں, سنت کے دلائل رکھیں, بے شرمی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اکثر. اور میں یہ کہوں یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اس طرح کے بے شرمی ہمارے دنیاوی جو علوم کے ٹیچرز ہیں نا ان کے اندر نہیں پائی جاتی. میں آپ کو وثوق کے ساتھ, میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں آنرز کے ساتھ, اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کوئی لائق ترین کو پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئر ہو, اور بینگ میکینیکل انجینئر, میں اس کے لیکچر میں کوئی ایک چھوٹی سی خامی بھی دیکھوں اور میں لا کے اس کو میکینیکل انجینئرنگ کی بک دکھا دوں نا کہ سر آپ نے یہ جو فارمولہ لکھا ہے نا اس میں ایک خرابی ہے, میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ دوسری بات نہیں کرے گا, کہے گا سوری. آپ خود چیک کر لیں, کسی انگلش کے پروفیسر نے کوئی سپیلنگ غلط لکھوا دی ہے, آپ کے سر آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے, آپ نے یہ BAT بٹ لکھ دیا ہے, تو سر یہ آپ اپنی اصلاح کریں. آپ کا کیا خیال ہے وہ آگے آئیں بھائی شائیں کرے گا؟ واللہ کبھی نہیں کرے گا, آپ خود چیک کر لیں. لیکن مولوی اینو تسی قرآن دی آیتاں بکھاؤ, اینو تسی بخاری مسلم دی حدیثاں بکھاؤ, اس کے کان پہ جون تک نہیں رکھے گا, آئے بھائی شائیں کرے گا, بات کا کچھ بات کا بتنگڑ بنا دے گا. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ان لوگوں کے اوپر کہ ہم انہیں قرآن و حدیث دکھائیں تو یہ بات مان لیں, بلکہ ان لوگوں کے تو رویے آپ دیکھ لیں. کوئی کسی مسجد میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ دے, گالیاں نکالتے ہیں, مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو. اگر یہی کام سعودی حکومت شروع کر دے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اکثر لوگ تو رفع الیدین نہیں کرتے, اور وہ ان لوگوں کو ویزا ہی نہ دیں اور حج کے لیے آنے نہ دیں, اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ڈنڈے مار کے دوبارہ جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیں کہ جاؤ پہلے رفع الیدین کا طریقہ سیکھ کے آؤ, تو یہ حج کر سکتے ہیں. اس طرح کے رویے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں, اور انہی علماء کو آپ چاہے بخاری مسلم سے درجنوں حدیثیں دکھا دیں رفع الیدین کی, نہیں مانیں گے. ہاں آپ انہی میں سے کسی امام مسجد خطیب کو جا کے اس کے کان میں یہ بات کہہ دیں کہ یہ بھائی سعودیہ سے ویزا آیا اور تقریباً 10,000 ریال تنخواہ ہے, ٹھیک ہے, اور رہائش بھی ملے گی, کھانا پینا بھی فری ہوگا, لیکن تانوں پتہ ہے وہ سعودی والے رفع الیدین کرتے ہیں تے, لیکن تسی تے حنفی ہو, بریلوی دیوبندی رفع الیدین نہیں کرتے, تو وہاں آپ کو رفع الیدین کرنا پڑے گا. کہیں ہاں جی کیوں نہیں جی, یہ بھی ثابت ہے. جیڑی گل بخاری مسلم دی دجنا حدیث نہیں ثابت کر سکتی نا, اور نوٹ دے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے. یہ ان لوگوں کا کریکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کتنے خطرناک رویے ہیں. اور ہم نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. ایک 72 سیٹر روڈ لائنر ہو اور اس میں آپ اس کا ڈرائیور اناڑی بٹھا دیں, پیچھے 72 کے 72 داڑیوں والے ہوں, پگڑیوں والے, اور دعا مانگتے ہوئے تسبیحاں پھیرتے رہے, انہیں ٹھوک دینی چاہیے گڈی پھر بھی جا کے, تہاڈی دعاواں نہیں جی کسی کام آونیاں. وہ ناڑی ڈرائیور نے بٹھایا ہے.
ہم نے بھی اپنی دین کی لیڈرشپ ان اناڑیوں کے حوالے کی ہوئی ہے. آپ کی دعائیں کرنے سے، آپ کے خالی کوڑنے سے کچھ نہیں ہونا. ان کو للکاریں، اور للکارے سے مراد ہے علمی طور پہ. میں نہیں کہتا ڈنڈا لے کے نہ مگر پہ جاؤ. علمی طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ کریں، اور علمی ذریعہ ہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. اور میں وہ غامدی صاحب کی بات ریپیٹ کروں گا. مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے، لیکن کچھ باتیں مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں. ان سے میں نے مستعار لیا ہے جملہ کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی ذریعے سے لوگوں کی غلطیاں واضح کریں، جذبات اس میں نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی یاد رکھیں کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی کوئی غلطی نکلا ہے تو پھر آپ جذبات میں نہیں دیکھیں گے یار ان کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. نہیں، علم کا میدان ہے، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. امام مالک کا جو قول ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات ہی مقبول ہو سوائے اس شخص کے، اس ہستی کے، اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود ضرور ہوں گی، اگر کچھ مقبول ہوں گی، لیکن ان کی تمام باتیں ہی مقبول ہیں. الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. تو امام مالک کے اس قول کو حرز جاں بنائیں. اور میں تو پھر المیہ اس ملک کا سمجھتا ہوں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کہتے ہیں نا علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کا پریکٹیکل اس وقت ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حالت ہو چکی ہے. اور اسی لیے انہوں نے پھر ٹوٹ کے پڑھایا علمو بس کری ہو یار، علمی گل نہ ساڈے نال کوئی کرو، علمو بس کری ہو یار. تو جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں. اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت اپنے پاس رکھو، ہمیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سانو صرف جذباتی گلا کر کے ورغلاؤ کہ قانون ہم ہاتھ میں لیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ان غلط رویوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچائے. اور میں یقین کریں یہ تڑپ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اور میں ڈر رہا ہوں اس دن سے کہ یہ امت جس طریقے سے ڈی ٹریک ہو رہی ہے ان علماء کے ہاتھوں اور ایسے لیڈرز کے ہاتھوں جو غلط رویے پروپیگیٹ کر رہے ہیں، یہ گلی گلی قتل عام مسلمانوں کا کروائیں گے. اور پہلے ہی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہوئی ہے، اب بجائے یہ کوئی کردار ادا کرنے کے یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور فخریہ کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ تو آپ کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے بدنام کر سکتے ہیں. کسی کی کوئی فیک تصویر بنا کے کسی فیک آئی ڈی کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے واقعتاً بھی یہ بات کی ہے تب بھی یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ڈیسیژن لے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. خصوصاً میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کروں گا، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو اب یہ کس منہ سے جو ہے وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو کچھ کہیں گے کہ جب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کرے گا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک شخص کو، مشعل خان کو انہوں نے قتل کر دیا اور کپڑے تک اتار دیے. یعنی یہ ایٹیچیوڈ مطلب ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب 295C موجود ہے اس پہ بھی میری ریزرویشنز ہیں، مسئلہ نمبر 49 پہ ریکارڈڈ موجود ہے. لیکن میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ، جب یہ موجود ہے تو پھر قانون کو ہی حرکت میں آنا چاہیے، اور کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، نہ محب الوطن بننے کی کوشش کرے، نہ محب رسول بن کے نعوذ باللہ سو کالڈ قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ یہاں پہ لوگ محب الوطنی کے نام کے اوپر بھی لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں، اور مذہب کے نام کے اوپر بھی اپنے سیاسی اور مذہبی عزائم کو پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان علماء کے اور ان لیڈروں کے، چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہیں یا ایجنسیوں کے طبقے سے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے طبقے سے ہیں، کسی سے بھی ہیں، جو اس طرح کے شریر لوگ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے شر سے اس امت کو محفوظ فرمائے. اب یہ میرا فی البدی پیغام تھا. میں نے تو کہا تھا 10-15 منٹ میں بات کروں گا، تو یہ اب آپ دیکھ لیں تقریباً 40 منٹ ہونے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جتنی آیات آج کور ہو سکیں وہ کریں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میرے بھائیوں ان آیات کی طرف آ جائیے. سورۃ النمل، یہ میرے بھائیوں مکی سورت ہے اور
قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 27، اور بڑی انٹرسٹنگ سورت ہے یہ. النمل کہتے ہیں عربی زبان میں چیونٹی کو، آنٹ. اس میں چیونٹیوں کا بھی ذکر موجود ہے. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر ان کے پاس سے گزرا، وہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کور بھی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی امت تک نہیں پہنچایا گیا. قرآن کے یہ آپ سمجھ لیں کوڈ ورڈز ہیں. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم کی اور روشن کتاب کی. روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جہاں سے یہ اتارا گیا. ہدی و بشرا، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے. للمؤمنین، بات ماننے والوں کے لیے. یہ مؤمنین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے جو بات ماننے والے ہوں. اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں صرف، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے بھی ہوں. عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور مکی صورت ہے تو یہاں زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس بھی ہو سکتا ہے. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور ان لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، تزکیہ نفس کرنا یا زکوٰۃ دینا، اور آخرت پہ یقین کرنا. آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں مانا گیا، یقین. کیونکہ جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، قبلہ سیدھا ہی نہیں ہوگا آپ کا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں آخرت کا یقین ہوگا پھر بھی انسان کا قبلہ صحیح ہوگا کہ ہاں اگر مجھے دنیا کا قانون نہیں پکڑ رہا تو اللہ کی بارگاہ میں تو پیشی ہو جائے گی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو ان کے جو اعمال ہیں وہ ہم نے ان کی جو اعمال ہیں ان کی نظروں میں سوار دیے ہیں اور وہ سرگرداں پھر رہے ہیں. یعنی جو بات نہیں ماننے والا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مہر لگ جاتی ہے. ان کو اپنے برے اعمال بھی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے برے اعمال کے اوپر آگاہ ہی نہیں ہو پاتے. جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والا معاملہ ہو جائے گا تو پھر والعیاذ باللہ تعالی انسان کو کیسے حق ملے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے یہ لوگ ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو قرآن سکھایا جاتا ہے، یہ قرآن حکیم، تو وہ اس بڑے دانا اور علم والے کی جانب سے سکھایا جاتا ہے. اصل میں یہ اب تمہیدی آیت آئی ہے آئندہ کے آنے والے واقعات کے بارے میں، کیونکہ اس کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آئے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً آپ سمجھ لیں 2-2.5 سال پہلے گزر چکے. پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کی قوموں کا ذکر آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو پرانی اقوام کے جو واقعات بھی آپ سے بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے. یقیناً آپ نے دنیا میں کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی، کسی شاعر سے آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے، کسی ہسٹورین کے پاس آپ بیٹھے نہیں ہیں. یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ امت تک حق بات پہنچا رہے ہیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ اکثر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بائی نیم 125 دفعہ ہوا ہے. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام قرآن حکیم میں آیا بائی نیم. ویسے ذکر خیر تو ہمارے نبی کا ہوا ہے 5 دفعہ نام کے ساتھ، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد، اور باقی یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، اور پھر صرف قل کا کلمہ ہی جو ہے وہ تقریباً 350 دفعہ آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ڈائریکٹ ظاہر خطاب ہو رہا تھا، تو آپ کا ذکر خیر تو ہزاروں دفعہ ہے، لیکن بائی نیم سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، اور آپ
علیہ السلام کا جو واقع مختلف زندگی کی بایوگرافی ہے وہ ڈیٹیل سے آئی ہے. یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر سے آغاز ہو رہا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، گھر والوں سے، انی آنست نارا، یعنی یہ جب شعیب علیہ السلام سے اپنی بیوی کو لے کر نکلے ہیں دوبارہ مصر کی طرف، اور ان کی بیوی جو ہے امید سے تھیں اور ٹھنڈ بھی تھی، اور اس دوران انہوں نے آگ دیکھی اور ارادہ کیا کہ اس آگ میں سے کچھ آگ حاصل کی جائے اور پھر آگ جلا کے ہم اس کو تاپیں. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں ابھی لے آتا ہوں وہاں سے کوئی خبر تمہارے لیے، یا وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ سلگھا کر لے آتا ہوں تاکہ تم آگ سیک سکو، آگ تاپ سکو. فلما جاءہا نودی ام بورک من فی النار، جب وہ اس آگ کے پاس آئے، جو دور سے دیکھنے میں آگ نظر آ رہی تھی لیکن حقیقتاً آگ نہیں تھی وہ، تو وہاں سے ندا آئی کہ بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے. ایک درخت تھا جس کی طرف سے آواز آئی اور وہاں پہ وہ ہر چیز روشن تھی، اور وہاں سے آواز آئی کہ جو یہ یعنی متبرک جگہ ہے اور وادی طویٰ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھی ہوا کہ وہ اپنے نالین بھی یعنی جوتیاں بھی اتار دیں. تو وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے یہ روشنی کا سما جب دیکھا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام جہانوں کا پالنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس تشبیہ سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یعنی کوئی اس آگ سے تشبیہ نہ لے لے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نور ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، تو ساتھ ہی آ گیا سبحان اللہ رب العالمین. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اسماء و صفات کے حوالے سے. سورہ الشورى میں، سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں آیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہی سننے والا اور علم والا ہے. تو مسئلہ نمبر 41 میرا ریکارڈڈ ہے، نور من نور اللہ وحدۃ الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے. اور مسئلہ نمبر 126C، واقعہ معراج پہ کنزیکٹیو 3 لیکچر ہیں، 126A B C. یہ جو C والا لیکچر ہے، کیا واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، اس پہ میں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور میرے علم کی حد تک نہ ریٹن میں کسی کی اس طرح کی سیر حاصل گفتگو ہے، نہ ویڈیو میں. اور اب یہ وہ معراج کے حوالے سے بھی ڈسکشن شروع ہو جائیں گی، رجب کا مہینہ جا رہا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ کلپس بھی ہمارے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائیں گے اور فیس بک پہ بھی ہمارے فرحان بھائی انشاءاللہ کر دیں گے. بہرحال یہ کریٹیکل ایشو ہے، اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. میں آلریڈی مسئلہ 41 اور 126 دے چکا ہوں. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ عزت والا اور حکمت والا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، کسی اور پیغمبر سے اس دنیا میں کلام ڈائریکٹ نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن اس دنیا میں نہیں، آسمانوں کے اوپر. اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَأَلْقِ عَصَاقَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنا جو عصا ہے، یعنی وہ جو ہاتھ میں انہوں نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی، سوٹا تھا بڑے سائز کا، اس کو پھینکو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، تو انہوں نے جیسے ہی وہ اپنا عصا پھینکا تو دیکھا کہ وہ لہرا رہا ہے جیسے کوئی سانپ ہوتا ہے. وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گیا، اژدہا بن گیا اور یہ ہلنا شروع ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگے، ڈر گئے. ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک تھا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کو اژدہا نہیں بنایا تھا، ورنہ خود تو ان کو پتا ہوتا. جیسے ایک بچہ جب تک اس کو ماچس کا ایکسپیرینس نہ ہو، جب وہ پہلی دفعہ تیلی لگاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، لیکن جب بعد میں لگاتا ہے پھر انجوائے کرتا ہے، کیونکہ وہ اس فزیکل ایکسپیرینس سے گزر جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا یا ان کو یہ پتا ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا، تو کبھی نہ ڈرتے. وہ کہتے ہیں ہاں میں تو اس انتظار میں تھا. تو میں ساتھ ساتھ عقیدے بھی کلیئر کر رہا ہوں. معجزات، کرامات، استدراج، الوہین کے حوالے سے میں نے 4 لیکچرز کنزیکٹیو دیے. مسئلہ نمبر 131A B C D 7-8 گھنٹے کی گفتگو ہے، جسے شوق ہو اہل سنت پاک.com پہ دیکھ سکتا ہے. تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگے. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، ایسے پیٹ پھیر کے بھاگے. فلما
یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، ہاں مگر جس سے کوئی زیادتی ہو جائے۔ اس میں اشارہ تھا کہ تو نے بندہ ایک مارا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے تو نہیں مارا تھا، لیکن وہ مارا تھا اور بعد میں ان کو پچھتاوا بھی تھا اس پہ۔ مسئلہ نمبر 88A اور B میرا عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کیا۔ ہاں جو کوئی ظلم کر بیٹھے، ثم بدل حسنا بعد سوء، اس کے بعد اپنے یعنی ظلم کرنے کے بعد نیکی کے ذریعے اپنی اس برائی کو بدل لے، فإنی غفور رحیم، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، اپنی جیب میں داخل کر، یہ اردو میں جیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید چمکتا ہوا نظر آئے گا بغیر کسی عیب کے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی برس کا داغ ہوگا، نہیں، وہ ہاتھ چمک رہا ہوگا بالکل سورج کی طرح روشن، اور وہ عیب دار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دو بڑے معجزات فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، نمبر 1 آسا کا معجزہ اژدہا میں بدل جانا، نمبر 2 یہ والا ید بیضا کا۔ اس کے علاوہ بھی معجزات دیے گئے، کل 9 معجزات، ان میں یہ ٹاپ آف دا لسٹ 2 تھے۔ فی 9 آیات الی فرعون، یہ ان 9 نشانیوں میں سے یہ 2 ہیں، ان کو لے کر جاؤ فرعون کی طرف، وقومہ، اور ان کی قوم کی طرف۔ دیکھ لیں 9 کا ذکر ہے، یہ 9 کون کون سے تھے، اس کی ڈیٹیل سورۃ الاعراف کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک فاسق قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، پس جب وہ آئے ہماری یہ نشانیاں لے کر ان کے پاس، مبصرتن، آنکھیں کھولنے والی، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے بھی کوئی نہ مانے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور حالانکہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے عناد کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ ایسے مفسدین جنہوں نے راہ حق سے عناد کیا، ان کا ہم نے پھر کیا حال کیا۔ اب میرے بھائیو، یہ سورہ النمل میں جو یہ نام آیا النمل، چیونٹیوں کا ذکر، اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیات آ رہی ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور میری کوشش ہے کہ یہ واقعہ تو میں آج ضرور کور کروں، جلدی جلدی سے کور کر دوں گا، ایک ہی نشست میں کور کریں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داود علیہ السلام کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور بھی عطا فرمائی تھی۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں سے منتخب کر لیا اور کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داود کے، یعنی داود علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے امتیوں سے کہا، اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کی چیزوں میں سے عطا کیا گیا۔ پرندوں کی بولیاں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، جب یہ تورات پڑھتے تھے یا زبور پڑھتے تھے تو ہواؤں میں پرندے معلق ہو جایا کرتے تھے، ایکسٹراڈنری کوالٹیز دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ آٹے کی طرح گوندھ کے زرہ تیار کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ٹینجیبل فارم میں معجزات ادا کیے تھے، حسی معجزات۔ ان ھذا لہ الفضل المبین، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں، کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی دعا ہے، میرے بزرگ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے، مرشد کی نگاہ سے، مرشد کی دعا سے، کوئی یہ بات نہیں کر رہے۔ حالانکہ یہ کہہ بھی سکتے تھے پیغمبر کے بارے میں، تو
اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں سیدہ مریم نے بھی سیدنا زکریا علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے سب کچھ حاصل کیا، لیکن جب زکریا علیہ السلام نے کہا میں بے موسمی پھل تمہارے پاس دیکھتا ہوں سورہ ال عمران میں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا حضور تو اڑا ہی فیض ہے، مرشدی نے کہا نا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے اصل میں عقیدہ جو انبیاء اپنے ماننے والوں کو سکھاتے ہیں، اور انبیاء کے جو صحیح ماننے والے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اور ہم نے سلیمان کے لشکر میں جنوں اور انسانوں سے ان کو یعنی فراہم کیے تھے لشکر، والطیر اور پرندے بھی، فہم یوزعون اور وہ نظم و ضبط کے پابند تھے، یعنی جنات ان کے حکم سے ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی بنایا، جنات بھی ان کے یعنی قبضے میں اس حوالے سے تھے کہ ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے، اور انسان بھی ہواؤں پہ ان کا حکم چلتا تھا، ان کے تخت کو لے کے ہوائیں اڑتی تھیں اور وہ کئی مہینوں کی مسافت جو ہے وہ فوراً طے کر لیا کرتے تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے یعنی چیونٹیوں کی وادی میں، قالت نملتن، تو ایک چیونٹی کہنے لگی، چیونٹیوں کی بھی آپ کو پتہ ہے ایک ملکہ ہوتی ہے، ہیڈ ہوتی ہے ان کی، وہ تو ابھی نیشنل جغرافک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، تو انہوں نے باقی چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دے۔ یہ دیکھیں یعنی کہ وقت کے پیغمبر کو جانور بھی پہچانتے ہوتے ہیں، اور جانوروں کو بھی اللہ نے کتنی عقل دی ہے، اور چیونٹیاں تو ویسی بڑی آرگنائزڈ ہیں، دنیا میں چند آرگنائزڈ جو جانور ہیں ان میں سے چیونٹیاں ہیں جو پورے ایک نظم کے تحت چلتی ہیں۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر کچل دے تمہیں پاؤں کے نیچے۔ اب چیونٹیوں کو بھی پتا ہے کہ سلیمان کے لشکر میں اولیاء اللہ ہے نا جی، صحابہ ہیں، لیکن کسی کو کوئی علم غیب نہیں ہے، اور سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے، یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو یہ بات سنوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے نبی پہ غیبی خبر کا اطلاع کر دے۔ فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی کھل کے جس کو کہتے ہیں مسکرانا، من قولہا، اس چیونٹی کی بات سن کر۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اچھا اب دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں کتنے اونچے مرتبے والا ہے، انہوں نے فوراً کہا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے باپ یعنی داؤد علیہ السلام پہ کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں، تَرْضَاهُ، جو تجھے راضی کرنے والے کام ہوں۔ یہی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دونوں الفاظ ساتھ، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر اور شکر ادا کرنے پر اور احسن طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر، آمین۔ یہ فرض نماز کے بعد ہمارے اسکار والے کارڈ پہ بھی دعا لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل کو یہ تعلیم فرمائی تھی۔ تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر، مجھے توفیق دے میں چنگے کام کراں، تیرا شکر کراں، حالانکہ نبی ہیں، اور وہ فوراً اللہ کی کہ تو نے مجھے اتنی نعمت دی ہے کہ تو نے مجھے سنوا دی اس چیونٹی کا کلام، چلو ساڑھے تو سامنے بول بھی ہوتا بھی نہیں سی سمجھ سکتے، آواز بھی آ جائے، ایک تو سنوایا پھر وہ بولی بھی سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا اللہ تیرا فضل ہے، تو نے یہ میرے پہ اور میرے باپ کے اوپر جو کچھ رحمت کی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر اور اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ دیکھو ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر، اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کسی نیک بندے کے سامنے، وہ ہمارے ایک بھائی بتانے لگے کہ ایک جلسے میں کوئی پیر صاحب تھے، ان کے مریدین تھے، تو وہاں پہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک قاری نے پڑھا، تو مریدین نے کہا رک جا، اتنے ایڈے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے نا، شیطان دا اتنے کے کام ہے، بسم اللہ تو شروع کر، پتہ نہیں خطرہ پہ گیا سی بزرگ ہی نہ غائب ہو جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، میں پھر یہی پھکی دیاں گا کہ جو حالانکہ قرآن حکیم میں حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، صرف سنت ہے، نہ بھی پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن جب پہلی دفعہ سٹارٹ کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے۔
قرآن حکیم میں اس کا حکم آیا. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن جب پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے. یہ نہ ہو کہ پٹھے رزلٹ کٹ ہوئے دے جو شاید لکھی ہے انہوں مننے دی بجائے یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تسی یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد کڈن لگ پو. یہ بھی تو چانس ہے نا, بالکل الٹ رزلٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اگینسٹ پناہ طلب کر لو. تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. تو انہوں نے ایک روز پرندوں کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہی ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے, وہ بھی یعنی ان کی لشکر کے اندر شامل تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہدہد کدھر غائب ہے. ام کان من الغائبین, یا وہ کہیں غیر حاضر ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا. اَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ, یا میں اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا. اَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا پھر میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے, کوئی صحیح ایکسکیوز لے کے آئے, لیم ایکسکیوز نہیں, کوئی واقعی سالڈ ریزن لے کے آئے کہ وہ اس وقت میرے دربار میں کیوں حاضر نہیں ہے جبکہ سارے جن بھی حاضر ہیں, پرندے بھی حاضر ہیں. ہدہد کا کوئی خاص جو ہے وہ پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا ہوا تھا, جس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن بھی تھی. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, تو وہ ہدہد حاضر ہوا پرندہ اور اس نے آتے ہی کہا کہ حضرت میں آج ایک ایسی اطلاع آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جو آپ کے پاس پہلے موجود نہیں تھی, آپ کو بھی اس بات کا نہیں پتا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے, یعنی ان کے علم غیب کو چیلنج کر رہا ہے وہ, یعنی آج کے دور کی لینگویج میں بات کی جائے. اور آگے سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی اصلاح نہیں کی کہ یار تیرا عقیدہ ہی خراب ہے, نہیں. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین, اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یعنی میں جو غیر حاضر ہوا ہوں اور لیٹ آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں, تو میں نے تو آج ایک خبر ایسی دیکھی ہے, ایسا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو غیر معمولی تھا, اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور میں آپ کے پاس بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اور آپ حیران ہوں گے یہ پرندے کے لیے کون سی خبر بڑی ہے. وہ لوگوں کو شرک کرتا ہوا دیکھ کے تڑپ اٹھا ہے. یہ پرندوں کے بھی جو ہے احساسات ہیں شرک کے مقابلے پہ. یہاں کہتے ہیں خیر ہے جو کچھ بھی ہوتا رہے, شرک ختم ہو چکے ہیں. وہ میرا مسئلہ نمبر 8 سن لو. مسئلہ نمبر 8, کیا کلمہ کو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ انی وجدتم رأتن تملکہم وأوتیت من کل شیء, میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو حکمران ہے ملک سبا میں, اور اس کو ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. یعنی دنیاوی طور پہ بھی بڑی نعمتیں ہیں, بڑی عظیم الشان سلطنت کے اوپر ایک ملکہ حکومت کر رہی ہے, جس کا روایتوں میں نام آتا ہے بلقیس. وجدتها وقومها, میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا. یسجدون للشمس من دون اللہ, کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. اے ہدہد جی نا, پاکستان میں مولوی نوں نہیں گلاں ہوندیاں جڑی ہدہد پی کر دی ہے, کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں, ان کی قوم بھی اور وہ ملکہ خود بھی. فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ, اور شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں. أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیوں نہ ایسا, یہ ہدہد کہہ رہی ہے, کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرتے کہ جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین میں سے ہر چیز. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. زمین و آسمان سے چیزیں نکالتا ہے, زمین میں سے دانا پھاڑ کے کھیتی نکالتا ہے, آسمان میں سے بارش برساتا ہے. اس اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, یعنی جس نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کر رہے ہیں. یہ آیت سجدہ بھی ہے, سجدہ کر لیجئے. اللہ اکبر.
یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ماتھا نیچے لگائیں. مسئلہ نمبر میرا 119 ریکارڈڈ ہے سجدہ تلاوت کے اوپر. قرآن حکیم میں جو 15 سجدے ہیں، 14 نہیں 15 سجدے، اس حوالے سے سارے احکام و مسائل میں نے بیان کیے ہیں. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے وہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر صدقت ام کنت من الکاذبین، تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری تحقیق کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ سچ کہہ رہے ہو یا غلط بیانی کرنے والوں میں شامل ہو، یعنی تم نے جو رپورٹنگ کی ہے کہ اس طریقے سے کوئی قوم کی ملکہ ہے اور اس کی قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے اللہ کے مقابلے پہ، میں اس کی تحقیق کروں گا. اس سے بھی بات پتہ چل گئی کہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی علم غیب نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ورنہ وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی پتہ ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں. یہ میں ساتھ عقیدہ کلیئر کر رہا ہوں، ان کا میں تصدیق کروں گا. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، یہ میرا خط لے جاؤ اور اس تک پہنچا دینا. ثم تول عنہم، پھر ہٹ کر کھڑے ہو جانا وہاں پر. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں، ایک ملکہ کے پاس اگر ایک پرندہ چونچ میں دبائے ہوئے خط لے کر آئے کسی بادشاہ کا، وہ پیروں سے تو زمین نکل جانی ہے نا. یہ کوئی ایڈا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت جڑی ہے وہ حدود کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی ہے، پرندوں کے اوپر بھی ہے، اور اسی حدود کے ذریعے خط جو ہے لے کر، وہ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر اس کے جو ہے وہ شاہی دربار میں اس کے کمرے کے اندر جا کے اس نے خط پھینکا. اب ملکہ جو ہے وہ اکیلی ہے اور اس کے بسترے کے اوپر آ کے ایک پرندہ خط پھینک رہا ہے، اور وہ پھر جب خط پڑتی ہے تو ظاہر ہے پیروں تلوں تو زمین نکلے گی نا کہ کم پہ گیا کوئی، کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہے. تو پاس کھڑے ہو کے دیکھنا، حدود کو کہا کہ وہیں پہ خط پھینک کے دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر مجھے آ کے بتانا. وہ حدود بھی اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ ان کی گفتگو بھی سمجھتا ہے. فانظر ماذا یرجعون، پھر انتظار کرنا کہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اب اس ملکہ کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، حالانکہ وہ اتنی بڑی ملکہ تھی اور اس کے اتنی حکومت تھی. وہ کہنے لگی اے میری اس قوم کے سرداروں، اس نے اپنے سارے اسسٹنٹ کٹھے کر لیے سردار، انی القی الی کتاب کریم، بے شک مجھ تک پہنچایا گیا ہے ایک بہت ہی عزت والا خط. ایسے الفاظ دیکھیں، میرے تک پہنچایا گیا ہے ایک عزت والا خط، یعنی کوئی خاص بندے کی طرف سے ہے جو ایک پرندے کے ذریعے آ رہا ہے. انہ من سلیمان، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت مسلسل ہے. یہ وہ واحد آیت ہے جس میں ایز اے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے. سورۃ النمل آیت نمبر 30. پہلے اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے سورۃ الفاتحہ کے کانٹیکسٹ میں، مسئلہ نمبر 112b کے اندر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، تم لوگ غرور و تکبر چھوڑ دو اور میرے مقابلے پر مت آؤ، اور میرے پاس مسلم ہو کر سر تسلیم خم کر کے میرے پاس آ جاؤ. ایک جملے کا خط ہے، کانفیڈنس لیول ذرا پیغمبر کا دیکھیں. بسم اللہ لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ غرور و تکبر چھوڑ دو. مراد یہ کہ یہ میں نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے کہ ہد میرا خط لے کے آ رہا ہے، اتوں اندازہ لا لو کہ تسی کوئی شے نہیں ہو. تکبر چھوڑ کر سر تسلیم خم کر کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ. سیدھا خط یہی ہے. قالت یا ایھا الملأ، تو ملکہ کہنے لگی کہ یہ خط میں نے سنا دیا ہے، اے میری قوم کے سردارو، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو اس کام کے اندر. یہ اسی سے وہ فتوے کا لفظ بھی نکلا ہے. مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں کوئی بھی حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ تم سے میں مشورہ نہ کر لوں. قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. ہونا کیا، ہاں جی جناب اسی کو کاٹا کسی نہ لوں. انہوں نے کہا ہم تو بہت قوت والے ہیں. سردار کہنے لگے اور ہم بڑے شدید ہیں، ہم تو کسی بڑے سے بڑی آرمی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. والامر الیک، اور فیصلہ کرنا ہے آپ نے. فانظری ماذا تأمرین، ہم تو انتظار میں، جو آپ حکم دینا چاہتی ہیں. ہم اس بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، سلیمان کے ساتھ. لیکن اس ملکہ کو تو پتا تھا نا
کہ یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس نے کہا اے میری قوم کے سردارو، یاد رکھنا جب بڑے بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں، کسی بستی میں، افسدوها، تو وہ فساد کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور بڑے بڑے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. جب بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں نا، جب پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی وزیر ہے یا مشیر ہے یا کوئی صدر ہے یا کوئی حکمران ہے یا بادشاہ ہے، وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جب طاقتور بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں. یعنی یہ کتنا خطرناک کھیل نہ کھیلو. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہی بادشاہوں کا دستور ہے، اور ظاہر ہے کہ جنگ کا بھی یہی دستور ہوتا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں اس بادشاہ سلیمان کی طرف کوئی ہدیہ تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ قاصد کو کیا جواب دیتا ہے. یعنی وہ کوئی دنیا دار بادشاہ ہے، دنیا کے مال کا اگر لالچی ہوا تو وہ اسی کے اوپر خوش ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جب اللہ کا نام آیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ کام تو کھڑے ہو گئے کہ کوئی وقت کا پیغمبر ہے جو دعوت دینے جا رہا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے، تو ان کا میں ان کو تحفہ بیچتی ہوں. اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوا تو وہ اشارتاً سمجھ لے گا کہ میں اس کے تحفے کو قبول کر لے گی. فلما جاء سلیمان، پس جب اس ملکہ کا قاصد آیا سلیمان کے پاس، قال اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ مجھے مال کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جبکہ مجھے اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو تم سے بہت بہتر ہے. تمہاری ملکہ کو، تمہاری سلطنت میں وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں. کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس یہ نعمت ہوگی کہ ہوا اس کے حکم سے چلے، وہ پرندوں کی بولیاں جانتا ہو، پرندے اس کی خدمت میں معمور، جنات اس کی خدمت میں معمور، اس کا تخت ہواؤں پہ اڑتا ہو، ٹھیک ہے جی، اور سمندر میں غوطے لگاتے ہو جنات اس کے لیے، اور ہیکل سلیمانی اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے انہوں نے تعمیر کر دیا ہو، ٹیمپل آف سلیمان. مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم تو اپنے اس ہدیے کے اوپر ہی پھولے نہیں سما رہے ہو جو اتنا قیمتی گفٹ مجھے بھیجا ہے. میرے لیے اس گفٹ کی کیا اہمیت ہے؟ وہ ظاہر ہے پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے خاص کام کے اوپر کہ اس نے دعوت توحید پہنچانی ہوتی ہے. ارجع الیہم، جاؤ اپنے اس ملکہ کے پاس واپس. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں تمہارے پاس جس کا تم مقابلہ ہی نہیں کر سکو گے، تمہاری ملکہ بھی اور اس کے سردار بھی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور ہم نکال دیں گے تمہارے ملک سے تمہیں اذلۃ وہم صاغرون، ذلیل کر کے اور تم لوگ خوار ہو جاؤ گے. یعنی وہی جو اس بلقیس نے الفاظ استعمال کیے تھے وہی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ذلیل و خوار کر دیں گے تمہیں مشرکین کو. قال یا ایھا الملأ، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کیا تم میں سے کوئی اس ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس اٹھا کے لا سکتا ہے، اتنا بڑا تخت، اس سے پہلے کہ وہ تابع فرمان ہو کے میرے پاس حاضر ہو؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب میرا یہ کانفیڈنس والا جواب وہاں تک پہنچے گا تو وہ اتنی سمجھدار ہے کہ وہ خود چل کے میرے پاس آئے گی. تو وہ سلیمان علیہ السلام اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت سینکڑوں میل سے اٹھا کے اس کے سامنے آ جائے. قال عفریت من الجن، ایک بڑے جن نے، اور یہ حمزہ بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے خبیث جن نے، اندازہ کریں، یعنی اسے پوچھے یہ خبیث کس چیز کا ترجمہ کر دیا انہوں نے، کہتے ہیں بڑا چنگا ترجمہ ہے جی، ادب پر معمول ہے. ایک سلیمان علیہ السلام کا صحابی جن ہے، اس کو انہوں نے کہا خبیث جن نے کہا. قال عفریت من الجن، یہ پیر کرم شاہ صاحب کو بڑی عقل آئی، انہوں نے صرف کہا ایک عفریت نے جنات میں سے کہا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، ان کا کہ آپ کی اس محفل کی برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس کو اٹھانے کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. لیکن حمزہ بریلوی صاحب کہتے ہیں خبیث ہے وہ جن، نعوذ باللہ. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں پر ایک ایسا شخص تھا، اب وہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی جن تھا، کوئی صحابی تھا، یا کوئی اور پیغمبر تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن اس پہ خاموش ہے، احادیث خاموش ہیں. اسرائیلی روایات میں آیا کہ عاصم بن برقیہ تھا، پھر آگے پوری سٹوری انہوں نے جناب گھاٹ دی ہے. آپ قرآن حدیث پیش کرتے ہو، کہتے ہیں جی وہ حضرت سلمان علیہ السلام دا ایک سی وہ لایا سی، اچھا ہوں لایا سی تو اتنا قرآن حدیث غلط ہو جائے گا.
یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں نے ان کے پورا چٹا بٹا 4 گھنٹوں میں کھولا ہے. مسئلہ نمبر 131 A B C D 8 گھنٹے میں موجزات, کرامات, استدراج, الوہین کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر. اس میں یہ جو تخت بلقیس والا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ بچے کی گردن روڑنے والا واقعہ, اس سے جو غیر شرعی افعال اپنے ثابت کرنے کے اپنے بزرگ بابوں کے, میں نے ان کا پورا چٹا بٹا ننگا کیا ہے. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں اسے چھوڑ رہا ہوں. تو علم تھا جس کے پاس کتاب کا, اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ عرش اٹھا کے لے آؤں گا, اس کا تخت, اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکے. تو فلما را, جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے وہ تخت مستقرہ سامنے رکھا ہوا, عندہ ان کے پاس, قال ھذا من فضل ربی, انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یار کنے پہنچے بزرگو جی تسی, کیا بات ہے تھوڑی. اس تک وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوا, ان کا درباری. اور امام فخر الدین رازی جو صوفیاء کے امام ہیں, المتوفا 606 ہجری, انہوں نے کہا کہ یہ تخت لانے والا خود سلیمان علیہ السلام ہے. اے پکیجے صوفیاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لانے والے وہ خود ہیں, جو قرآن کہتا ہے نا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یعنی وہ کہتے ہیں یہ کون تھا, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود, جن کو اللہ نے کتاب دی تھی, پیغمبر تھے. اسی لیے جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پایا تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے, یعنی مجھ پہ رب نے فضل کیا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نکالا ہوا ہے. بارہ میرا مسئلہ نمبر 131 ABCD دیکھ لیں. لیبلونی اشکر ام اکفر, اور مجھ پہ یہ فضل ہے اللہ کا تاکہ وہ دیکھے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. فمن شکر فانما یشکر لنفسی, اور جو کوئی اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. ومن کفر, اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے کفر, فان ربی غنی کریم, تو میرا رب تو بے پرواہ ہے, کریم ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. علم لدنی کے اوپر میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 55A, اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ, جس میں نے اس طرح کے تمام ایشوز کو ریزالو کیا ہے. کہتے ہیں جی قرآن و سنت کے ساتھ پیرلل کوئی سینہ بہ سینہ علم آ رہا ہے. وہ آصف بن برقیہ کے پاس تھا, وہ خضر کے پاس تھا, میں نے ان کا پورا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیا, اور ان کے دھوکوں کا. الحمدللہ اس کو سن کے کئی لوگوں نے راہ حق قبول کیا, الحمدللہ. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری ان جنات سے کہا کہ اس کا تخت لے کے آئے ہیں نا, یہ جو آیا ہے تخت, اس کا نقشہ بدل دو, اس کی آرائش ایسی کر دو, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ جو ہے وہ اس کو پہچان بھی سکتی ہے کہ یہ اسی کا عرش ہے کہ نہیں. فلما جاءت, وہ جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, قیل اہٰکذا عرشک, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس سے, یا ان کے کسی درباری نے پوچھا کہ کیا تیرا تخت اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہوا, تو کہنے لگی یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے. یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت اور طاقت دی تھی اور اللہ کے پیغمبر تھے, اس کا ایک نظارہ کروایا معجزے کی شکل میں. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور اس نے بلقیس نے کہا مجھے پہلے اس واقعے کی خبر مل چکی تھی, اور میں تو آپ کے سامنے فرما بردار مسلم ہو کر سر تسلیم خم کرتی ہوئی حاضر ہوئی ہوں. وہ کہنے لگی مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غیر معمولی شخصیت ہیں, میں تو مسلم بن کے آپ کے پاس اطاعت گزار ہو کر آئی ہوں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ, بے شک وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. یعنی اب لیکن وہ مسلمان ہو چکی, سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شادی ہو گئی, قرآن و سنت میں ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ اس عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے کہ نہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور روک رکھا تھا ایمان لانے سے ان بتوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جس کی وہ عبادت کرتے تھے. انہا کانت من قوم کافرین, وہ کافر قوم میں سے تھی. قیل لہا ادخلی الصرح, اور اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو. فلما رأتہ حسبتہ لجتا وکشفت عن ساقیہا, جب وہ اس عرش پہ یعنی اس تخت پہ داخل ہوئی
تو اس نے یہ خیال کیا، جب اس نے وہ دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے. یعنی وہ محل میں جب داخل ہوئی، وہاں پہ جو بھی تخت تھا یا جو بھی صورتحال تھی وہ اتنا چمکدار شیشے کا سمجھ لے فرش تھا کہ وہ سمجھی کہ پانی میں داخل ہونے لگی ہوں. تو اس نے اپنے کپڑوں کو بے ساختہ اٹھایا، یعنی اس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ ننگی ہو گئی. قال انه صرح ممرد من قواریر، تو وہ کہنے لگی یہ تو چمکدار محل ہے شیشے کا بنا ہوا، یعنی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. قالت ربی انی ظلمت نفسی، وہاں پر اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سر تسلیم خم کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی وہ اتنی امپریس ہوئی کہ اس نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اب قوم سمود کا ذکر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. 44 آیات مکمل ہوئی. یہاں پہ میں منکرین حدیث کے لیے ایک پھکی دوں انشاءاللہ. میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی تیار کرنا ہے، اس میں کئی مثالیں دوں گا. یہ جو احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں. اب یہاں پہ بھی ایک بہت عجیب بات آئی ہے کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں کے ننگا ہونے کا ذکر آیا. اس وقت تو سلیمان علیہ السلام کے لیے غیر محرم عورت ہی تھی نا وہ. اگر یہ واقعہ ہوا بھی تھا، قرآن پاک میں اس کی یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نقل کیا گیا. یہی بات بخاری مسلم میں آتی نہ کہنا دیکھو جی یہ غیر محرم عورت ہی کہہ رہے ہیں پنڈلیاں ننگیاں ہو گیا. اے پھکی ہے. اس قسم کے کئی واقعات میں نے قرآن میں ڈھونڈے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں دوں گا. کہ اگر آپ علمی اور منطقی جواب دینا ہے تو پھر ہم آپ کو قرآن و سنت سے، قرآن پاک سے ایسے واقعات بتائیں گے کہ پھر آپ عقلی محاذ کے اوپر اس کا ڈینائی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. لیکن پھر کہیں گے نہیں نہیں یہ تو وہی ہے. اسی طریقے سے احادیث کی بھی جہاں پہ بخاری مسلم میں احادیث کی تعویل ممکن ہے تعویل کریں، مذاق نہ اڑائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.